بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے اسباق میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں، حروف لین کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، حروف لین کون سے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آئیے آج کا نیکسٹ لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ساکن حروف کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے، ایک کلیہ جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ حروف جو ہے وہ اس کے اوپر حرکات تین طرح کی آتی ہیں، یا تو زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ ان میں سے کوئی حرکت ہوگی تو اس کو کہیں گے متحرک حرف۔ اور دوسرا ہوتا ہے ساکن حرف۔ ساکن حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ جزم ہو یا تشدید کا آگے سبق آئے گا، جو تین دندانوں والی شکل ہے وہ تشدید کہلاتی ہے، یا وہ ہو۔ تو دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو متحرک، دوسرا ساکن حرف۔ متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان 6 حرکات میں سے کوئی حرکت ہو تو اس کو کہتے ہیں متحرک۔ اور یا پھر وہ ساکن حرف ہوگا، یعنی جزم اس کے اوپر ہوگی۔ موسٹلی زیادہ تر یہ دو طرح کے حروف استعمال ہوئے پورے قرآن پاک میں ہوں گے۔ اور یا پھر تیسرا جو ہے وہ مشدد، جس کے اوپر تشدید، تین دندانوں والی شکل جو ہے وہ تین دندے اس کے اوپر بنے ہوں گے، وہ حرکت ہوگی۔ تو وہ بھی ساکن ہی کی طرح، بلکہ وہ یوں سمجھ لے کہ وہ ڈبل ساکن ہے، یعنی وہ ساکن سے بھی زیادہ شدید ہے، وہ اس کو مشدد کہتے ہیں۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈبل ساکن ہو گیا۔ تو یہ آپ کلیہ یاد رکھ لیں، حرف جو ہے یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، یا مشدد ہوگا یعنی اس کے اوپر تشدید ہوگی۔ تو یہ دو طرح کے ہوں گے۔ تو متحرک جو ہوتا ہے اس کو آگے ساکن والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا حرف جس کے اوپر جزم ہوگی یہ خود نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی متحرک حرف ہوگا تو وہ اس کو ملا کر ساتھ میں پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہمارے سامنے حمزہ تا زبر ات ہے، تو یہ تا کے اوپر جزم ہے، جزم یعنی دال چھوٹی سی یہ نشانی جو ہے یہ جزم کہلاتی ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہوگی وہ ساکن کہلائے گا، صحیح ہے۔ تو یہ حرف ساکن ہے۔ اب یہ تا خود نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو پیچھے سے جو الف ہے یہ ملا کر اس کو پڑھے گا۔ حمزہ تا زبر ات، یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور مشدد والا ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اس کو مشدد والے کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہ آج کا جو لیسن ہے یہ ساکن حرف کے بارے میں ہے، ساکن کی پہچان۔ اور ساکن حرف جو ہے یہ اپنے پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو ساکن حرف میں سے 5 حروف ایسے ہیں کہ جو ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی ان کو زیادہ شدید کر کے پڑھا جائے گا، ان کی آواز جو ہے وہ لوٹ کر آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ تا ہے، یہ حروف قلقلہ نہیں ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب ان کو پڑھا جائے گا تو آواز دوبارہ لوٹے گی، دوبارہ پیچھے جو ہے وہ آواز دوبارہ ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ حمزہ تا زبر ات، ات، آواز پیچھے نہیں لوٹ رہی، ات ختم ہو رہی ہے، ات ختم ہو رہی ہے۔ اب جو طا ہے یہ حروف قلقلہ ہے، اب اس کی آواز دوبارہ پیچھے لوٹے گی، اط، 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 ت۔ آخر میں جو تو دوبارہ لوٹ رہی ہے، اط، تو یہ جو ہے حروف قلقلہ کی نشانی ہے۔ اس کو پڑھنے کا یہی انداز ہے، اسی طرح اس کو پڑھیں گے حروف قلقلہ کو۔ اسی طرح دال ہے، اد، 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 جو پیچھے دوبارہ د کی آواز آتی ہے یہ حروف قلقلہ کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حرف پر جو ہے وہ دوبارہ آواز نہیں لوٹے گی، جیسے یہ ات، ات، ات۔ اب اس کو ہم ات، ات، ات پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ از، 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 اس کو ہم از، از، از پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے پہلے کے لوگ مجہول انداز میں پڑھتے تھے تو وہ اسی طرح
جو غیر قلقلہ حروف ہیں ان پر بھی قلقلہ یعنی آواز کو واپس لوٹاتے تھے. آئیے ان کی جو ہے وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں, دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ حمزہ تا زبر ات زبر ات. حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات. اب یہ اس کی آواز لوٹی نہیں. اب آگے والا سنیے گا. حمزہ تو زبر اتو اطو. حمزہ تو زیر اتو حمزہ تو پیش اتو. جی تو یہ یہاں پہ اس کی آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے یہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں. جب یہ حروف آگے ملا کر پڑھے جائیں گے, جیسے یہ دیکھیں یہ والا حرف قرآن پاک کا ہے, جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس کی